السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب رکوع نمبر 4 کا جو بقیہ آیات رہ گئی تھی وہ میں مکمل کرتا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا اور بی بی حوا کو، ہماری ماں حوا کو، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب شیطان جب چلا گیا تو شیطان اچھا کہاں رہتا تھا؟ شیطان اس دنیا میں رہتا تھا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے، ابھی ہم نے شروع کے اندر پڑھا کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، بنایا، تو جنات بھی موجود تھے نا؟ جبھی تو جنات وہاں موجود تھا، فرشتے موجود تھے، آسمان موجود تھا، زمین موجود تھی۔ زمین کے لیے تو بنایا گیا، یہ درخت موجود تھے، یہ پہاڑ موجود تھے، یہ بادل موجود تھے، یہ چاند موجود تھا، یہ سورج موجود تھا، یہ تمام چیزیں موجود تھیں، اور بے شمار مخلوقات اور بھی تھیں جو سب تھیں۔ آدم کو تو بہت آخر میں بنایا۔ دنیا موجود تھی، آسمان موجود تھا، آسمان تھا، زمین تھی، چاند تھا، سورج تھا، اور پوری کائنات موجود تھی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں آدم کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی ہمارے لیے۔ تو ہوتا یہ ہے نا کہ اگر ہم کو کہیں اپنے گھر جانا ہے، نئے گھر کے اندر، تو پہلے ہمارا گھر بنا ہوا ہو، وہاں بجلی بھی ہو، گیس بھی ہو، لائٹ بھی ہو، اور شاپنگ سینٹر بھی ہوں، اور مسجدیں بھی ہوں۔ یہ سب چیزیں ہوں تو ہم جاتے ہیں نا گھروں میں رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش سے پہلے آدم کے سارے معاملات، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، اوڑھنے کے، بچھونے کے، سب پیدا کر کے رکھے تھے تیار۔ اس کے بعد آدم کو بنایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سوال کروں گا آپ لوگوں سے میں کہ آدم کب بنایا گیا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں موجود تھی، آسمان بھی، زمین بھی، اور زمین کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آسمان جتنی چیزیں، چاند، تارے، سب موجود تھے۔ شیطان موجود تھا، جنات، اس کا نام شیطان نہیں تھا، سب تھے۔ شیطان کا نام شیطان نہیں تھا، شیطان کا نام ابلیس جو ہے وہ اس دن لیا گیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا، ورنہ نیک آدمی تھا، نیک جنات تھا، مگر مغروریت کر گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب شیطان کو دنیا میں اتارا، وہاں سے بھگا دیا، تو شیطان اپنے گھر آ گیا۔ گھر کہاں ہے؟ دنیا میں۔ اب یہاں سارے شیطانوں کو جمع کر کے بیٹھ گیا، وہ جناتوں کو۔ یہ تو شیطان بن کر آیا، باقی جو لوگ تو ابھی شیطان نہیں تھے۔ اب وہ جب شیطان والا کام کریں گے تو دوسرے جنات بھی شیطان کہلائیں گے۔ ایک شیطان آیا اللہ کے ہاں سے بد دعا لے کے، تو شیطان کہلایا نا اللہ کے دربار میں۔ اب وہ شیطان دنیا میں آ گیا اپنے ساتھیوں کے پاس، اور اب بیٹھ کے جمع کر کے کہہ رہا کہ یار مجھے اللہ نے نکال دیا، اور جو ہے نا کہ جس طرح معاملہ ہوا، آدم کو بنایا تھا، یہ ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ تو یار بات یہ کہ دیکھو تم لوگ سب میرے ساتھی ہو، اور اب اس کو کسی بھی طریقے سے دنیا میں بلانا ہے آدم کو۔ یہ ابھی جنت میں عیش کر رہا ہے، وہاں سے نکلوانا ہے کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتار دے، پھر ہم نپٹیں گے اس سے۔ کیوں؟ میں جنت اب میں جا نہیں سکتا ہوں، جنت میں اب جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے کو حکم نہیں ہے، ورنہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا، پکڑ لے گا میرے کو، جان سے مار دے گا۔ تو اب ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو یہیں سے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ کسی طریقے سے انسان آدم جو جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے، ان دونوں میاں بیوی کو دنیا میں اتارو، تاکہ ہم ان کو بہکائیں، اور جو ان کی اولادیں پیدا ہوں گی ان کو بھی بہکائیں گے۔ اور جنت میں ایک کو بھی نہیں جانے دینا، کیونکہ انہوں نے ہمارے جنت کا دروازہ بند کیا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے نا اپنے لوگوں میں
کہ اس انسان نے، آدم نے ہمارے جنت کا دروازہ بند کیا ہے، ہم بھی اس کا جنت کا دروازہ بند کر دیں گے۔ قسم کھا لو آپ سب لوگ شیطانوں، سب قسم کھا لو اور ایک ہو جاؤ کہ جنت میں آپ انسان کو نہیں جانے دیں گے، ہم بھی اس کا دروازہ بند کر کے چھوڑیں گے۔ یہ میٹنگ تیار ہوگی۔ شیطان آپ سارے جب ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بھی سب شیطان کہلائے، سب نے حامی بن لی، قسم کھا لی، آنے دو نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اب لائیں کیسے یار؟ مسئلہ یہ کہ جنت سے اتارے کیسے؟ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، میں جان نہیں سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں فرماتا ہے وہ شیطان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسہ، یعنی کہ وسوسہ کی ایک شکل ایسی رکھی ہے جو خیالات پیدا کرتی ہے۔ انسانوں میں، جناتوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم جو بات سوچتے ہیں وہ تمہارے دماغ میں جاتی ہے، تم جو سوچتے ہو وہ میرے دماغ میں آتی ہے۔ تو جنات جو سوچتا ہے، دنیا میں آدمی امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں سوچو گے، اس کو تصور کرو گے، وہ خیالات اس کے دماغ میں چلے جائیں گے۔ میں امریکہ نہیں گیا، یہاں سے حکم دے سکتا ہوں کسی کو بھی کہ تم فلانا کام کرو، خیالوں میں وہ کام کر دے گا وہاں پر۔ اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی، یا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وسوسہ۔ قرآن نے اس کو وسوسہ کہا ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شیطان نے جنت میں آ کے آدم کو بہکایا، کہیں بھی یہ نہیں کہا۔ شیطان نے وسوسہ کیا، وسوسہ خیالات ہے۔ تو شیطان نے اور شیطانوں نے دنیا میں ہی بیٹھے بیٹھے وسوسہ کیا، ایسا وسوسہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بہکاتے رہے کہ تم جنت میں کیوں گھوم رہے ہو، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، فلانا ڈمکا، جو کچھ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تو اس نے، شیطان نے ایک دن کوشش کی آدم علیہ السلام کو خیالوں کے ذریعے بہکانے کی، اور یہ کہا کہ تم کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو درخت کھانے کے لیے، درخت کے پاس جانے کے لیے منع کیا، کیوں کیا ہے؟ آدم نے خیالوں میں جواب دیا مجھے نہیں معلوم، خیالوں میں بات ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ جو نا تم کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے انسان نہ بن جاؤ، جس کو کوئی موت ہی نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ، وہ لوگ اللہ کے بڑی قربت پاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان جو ہے میرے بہت قریب ہو جائے، نہ اللہ کے بہت قریب نہ ہو جائے۔ یہ دو باتیں آدم کو ذہن میں ڈالی، یہاں سے بیٹھ کے ادھر کیا بات ذہن میں ڈالی کہ کہیں تو ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور اللہ کے بہت زیادہ قریب نہ ہو جاؤ۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب آدم سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ ہم اللہ کے قریب نہ ہو جائیں؟ اللہ کے قریب تو میں ہونا چاہتا ہوں، انسان چاہتا نہیں کہ میں اللہ کے قریب رہوں، اللہ سے دور ہو جاؤں گا تو بہت بری بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب یہ سوچنے لگے مگر بات تو صحیح ہے، تو اب یہ بات کس نے ڈالی تھی خیال میں؟ شیطان نے۔ آدم نے سوچا کہ یار بات تو صحیح لگ رہی ہے کہ یہ درخت کا پھل اس لیے نہیں کھانا ہے، مجھے پھل کھانے کے لیے تو منع ہی نہیں کیا، منع تو کیا پاس نہیں جانا ہے، میں اس لیے منع کیا ہے پاس جانے کے، اگر میں جاؤں گا تو میں پھل ضرور کھا جاؤں گا، اگر کھا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تو یار لگتا ہے کہ اس کی بات تو صحیح لگ رہی ہے میرے کو۔ مگر آدم نے جب سوچا تو پھر ہوا کو بتایا، ہوا نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آدم سوچ کے چپ ہو گئے، مگر درخت کے پاس نہیں گئے۔ انہوں نے کہا یار نہیں یار، درخت کے پاس اللہ نے منع کیا۔ تو کئی دن بولتا رہا آدم علیہ السلام کو، مگر آدم علیہ السلام درخت کے پاس جا ہی نہیں رہے اور اپنے کام کاج میں لگے ہوئے۔
پھر اس نے سوچا کہ یار ایسا کرو اس کی بیوی کو بہکاؤ، یہ تھوڑی کم عقل ہوتی ہے نا. تو وہ اس نے پھر بیوی کو بہکایا، یہی بات بولی سیم. تمہیں پتا ہے اسی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اللہ قریب نہ ہو جاؤ کہ ہمیشہ نہ زندہ رہو. اور پھر یہ کہ جو ہے نا کہ اس طرح کا رہے تو تمہارا بڑی عزت مل جائے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ تم کھاؤ عیش کرو. اور پھر دوسری بات یہ ایک اور بات سن لو، تم تو ان کی بیوی ہو. منع تو آدم کو کیا ہے نا، تم کو تو منع نہیں کیا. تو بیوی نے کہا ہاں مجھے تو منع نہیں کیا. وہ ذات تم توڑ کے لیا، عورت ذات عورت ہوتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اسے دماغ میں بیٹھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لاتی ہوں توڑ کے. آدم تو نہیں توڑے گا، وہ تو بڑا پکا ہے، وہ اللہ کی بات کو نہیں ٹالے گا. مگر میں ایک چھوٹی سی غلطی کر لی، کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو منع بھی نہیں کیا، میں توڑ لیتی ہوں. اب شیطان نے جب سنا کہ وہ ہاں کر رہی ہے وہ بڑا خوش ہو گیا. آج ہی ابھی کام یہ کام ابھی کر لے. مطلب ہوا بھی ہے، ہوا نے کہا چلو آج آدم کو کھلاؤ گی میں بھی کھا سکتا. اگر کچھ ہوگا نقصان تو دونوں میاں بیوی کو ہوگا. بھائی مجھے تو نہیں ہوگا نا، دونوں میں بھی کھاؤں گی، آدم کو اپنے شوہر کو بھی کھلا دوں گی. تو اگر مرے تو دونوں مریں گے، نقصان ہو تو دونوں کو ہو جائے گا، فائدہ ہوگا تو دونوں کو ہو جائے گا. دیکھی جائے گی دونوں مل کے نپٹ لیں گے. یہ گئی درخت کا پھل توڑا، آدم کے پاس آ گئی. بھائی میں نے یہ چاہتی آپ کو یہ کھولو. ارے بھائی کیا تم کھلا رہی ہو، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے آپ کو منع کیا تھا نا، مجھے تھوڑی کیا تھا، توڑ کے میں لائی ہوں، کھا لو. تو آدم نے بات سن رکھی تھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ وہ ہمارے کو اپنی غربت میں رکھ لے گا. تو آدم علیہ السلام نے بھی یہ بات سوچ کے اچھا اللہ آیا. تو آدم نے کہا پہلے تو کھا. وہ نے پہلے تم کھاؤ. نہیں پہلے تو کھا. وہ تو کھا کے اندر کیا ہوا کہ پہلے ہوا نے کھا لیا. جب ہوا نے کھایا تو پھر آدم نے بھی کہا بیوی کھا کے چلو اپن بھی کھا لیتے ہیں. آدھا آدم نے کھایا، آدھا ہوا نے کھایا. لو جی جیسی وہ کھانا پیٹ میں اترا، وہ درخت کا پھل پیٹ میں اترا، ہوا کے بھی پیٹ میں اترا، آدم کے بھی. جیسے ہی اترا ویسے یہ دونوں جب آنکھ کھلی، نشہ آیا ان کو، 5 منٹ تک تو نشے میں بیٹھے رہے. پھر جیسے آنکھ کھلی دیکھا تو ہوا ننگی بیٹھی ہوئی ہے، کپڑے نہیں ہیں جسم میں. ہوا نے آدم کو دیکھا تو وہ بھی ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں ہیں جسم میں، دونوں جسم ننگے نظر آئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ ننگے کیسے ہو گئے. اب پھر بھاگے درختوں کے پاس، اس کے پتے توڑ، اس کے پتے توڑ. کہتے ہیں انجیر کے پتے تھے، یہ توڑ وہ توڑ، توڑا اور درخت پتے لپیٹے اور اپنے کو چھپا کے، اور دونوں چھپ کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ننگے ننگے ہو گئے تھے نا. تو شرم آ رہی تھی تو وہ ادھر چھپ کے پتے لپیٹ لیے مگر چھپ گئے، وہ پتے لپیٹ کے چھپ گئے، سامنے نہیں آ رہے. اب یہ بات ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اللہ نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. اب دونوں رونے لگے. اللہ کا ہم کو پتا ہے تو نے منع کیا تھا مگر اب یہ غلطی ہو گئی، کیا کریں. رونے لگے اور بہت روئے. تو اللہ نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ صحیح نہیں ہے، اب تو تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا. میں تو تمہیں دنیا کے لیے آنے کا بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں جانا تو تھا ہی پہلے ویسے بھی، مگر یہ غلطی کرنے کے بعد جا رہے ہو تو اچھا نہیں ہے. یہ غلطی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ تم کو تو بنایا میں نے دنیا کے لیے تھا، مگر تم یہ غلطی کر کے جا رہے ہو تو بڑا نقصان ہوگا. یہ تو بہت بڑی غلط بات کر دی تم نے. اب یہ دونوں رو رہے ہیں اللہ بات جو بھی کچھ وہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو لہٰذا ایسا ہے کہ بس ہمیں معاف کر دے. دونوں سجدے میں گر گئے اور معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ایسے نہیں، اگر تو معافی مانگنا ہی ہے تو میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں. وہ سورہ اعراف کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ دعا. اللہ میں نے اپنے آپ کو ہے نا وہ کرا کہ برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا سیکھو، وہ پڑھو دونوں میاں بیوی،
تب میں معاف کروں گا. جنہوں نے کہاں سکھا دے وہ دعا سورہ اعراف کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو وہ دعا سکھائی گئی. اور دعا یہ تھی کہ اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے, ہمیں معاف فرما دے. ہم نے ظلم کر لیا ہے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے پر ظلم کر لیا, ہم کو معاف کر دے. تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو لہذا وہ دعا اتری, دونوں نے یہ دعا مانگی, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب آپ یہاں دیکھیے ایک اور بات, لوگ کہتے بڑھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے آدم وہ کلمہ دیکھا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ, وہ کلمہ پڑھا کہ یہ محمد کا نام کون سا ہے, پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی. اس سب واقعے کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں, نہ کسی حدیث میں. اگر یہی کلمے کی وجہ سے دعا مانگنی تھی انہوں نے, تو پھر اللہ نے دعا کیوں اتاری؟ اللہ نے کہا یہ دعا مانگ, ورنہ کلمے سے بخل دیے جاتے. تو اللہ نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا مانگی تو معاف کیے گئے. کوئی کلمہ علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو, اور نہ انہوں نے کوئی کلمہ دیکھا تھا, مگر یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. خیر جو لوگوں نے بنائی ہے وہ تو لوگوں نے بنائی ہے, ہم وہ بیان کریں جو قرآن میں لکھا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو لکھا ہے یہ دعا ان کو سکھائی جو سورہ اعراف میں لکھی ہوئی ہے. پھر یہ دعا انہوں نے پڑھی, دونوں معاف کر دیے گئے. اب معاف تو کر دیا, مگر مسئلہ پھر بھی یہی آتا ہے کہ بھائی ابھی بات ہے کہ میں نے تم کو بنایا ہی دنیا کے لیے, تو تمہیں دنیا میں تو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا کہاں کے لیے؟ دنیا کے لیے بنایا تھا نا, تو دنیا میں تو جانا ہی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں دنیا میں جاؤ, یہاں سے اتر جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک ہمارا گناہ تو معاف کر دیا نا, ہاں گناہ تمہارا معاف کر دیا, مگر جاؤ دنیا میں اور وہاں جا کے رہو, اور وہاں ہمارے کچھ دنوں کے لیے ٹھکانہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. تھوڑے دن رہنا ہے, زیادہ عرصے نہیں رہنا ہے, تھوڑا وقت رہنا ہے. اور اس تھوڑے وقت کے اندر 2 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ جیسے ہی میں تمہیں دنیا میں اتاروں گا تم دونوں میاں بیوی اور تمہاری تمام اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی. تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تو تم لوگوں کو چاہیے کہ میں جو ہدایتیں نازل فرماؤں جب تم دنیا میں ہوگے, میں جو اپنی ہدایتیں نازل فرماؤں, اور ہدایتوں کے لیے انسانوں میں سے انسان بھیجوں گا تمہارے پاس, تو ان کے اوپر عمل کرنا. تو وہ لوگ جو عمل کریں گے ان کو جب واپس بلاؤں گا, تھوڑی سی مدت تک لی جا رہے ہو نا, تو واپس آؤ گے تو میں جنت میں ڈال دوں گا. اور جو لوگ میری ہدایتوں پر عمل نہیں کریں گے ان کو دوزخ میں واپس بھیج دوں گا. تو جو لوگ تم میں سے دنیا میں سے جب واپس آؤ گے, نیک کام کر کے آؤ گے تو جنت, برا کام کر کے آؤ گے تو دوزخ. یعنی کہ ایک جنت ہو جائے گا, ایک دوزخ میں جائے گا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں آپ تو پھر دوزخ, اور پیروی کرتے ہیں تو جنت. تو یہ تو قرآن کا بیان تھا جو یہاں تک ختم ہوتا ہے. یہ چوتھا رکوع تھا نا, پورے کا پورا ختم ہو گیا. چوتھا رکوع کس بارے میں تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور دنیا میں بھیجے جانے کے بارے میں. دنیا میں کیسے بھیجے گئے, کیوں بھیجے گئے کا جواب نہیں ہے سورت کے اندر, اس رکوع کے اندر. دنیا میں کیسے اتارے گئے یہ جواب لکھا ہوا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رکوع کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور کل اس کی مزید تفصیل میں آپ سے بیان کروں گا, کیونکہ یہاں پر رکوع تو ختم ہو گیا, جو قرآن کے الفاظ لکھے تھے میں نے آپ کو وہ تھوڑے تھوڑے سمجھا دیے ہیں, مگر اس کی تفصیل باقی ہے. تو کل میں انشاءاللہ تعالیٰ 5واں ہمارا روزہ ہوگا. 5ویں روزے کے اندر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا, اور 5ویں رکوع کی پھر آیت رہ جائے گی, میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کے لیے. تو وہ سمجھانا ہے, وہ بھی سمجھانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 5واں رکوع بھی شروع کریں گے اللہ نے چاہا, اور مزید تفصیل باقی رہ گئی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ہم اس رکوع کو یہاں ختم کرتے ہیں. دعا کیجئے, اے اللہ تعالیٰ
جو کچھ ہم نے تیرا کلام پاک پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں بھی تیرے کلام پاک کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تیرے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو تیرے دین کو ہمارے ذریعے سے ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے گزرے، اور تیرے دین پر عمل کرتے کرتے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ وقان اللہ تعالیٰ فی شان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔